अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 8 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना हुकूमत ने आज पीर को BRS के दौरे हुकूमत में कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक केस CBI के हवाले करने का फैसला किया। इतवार की शाम 4 बजे शुरू हुए तवील बहस के बाद आज पीर की सुबह तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने रियासती असेंबली में ये ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि चूंकि इस मामले में बैन रियासती मामलात और कुछ मरकजी इदारे शामिल है, इसीलिए तहकीकात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के हवाले करना मुनासिब है। उन्होंने भारत राष्ट्र समिति के दौरे हुकूमत में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करने वाले PC घोष कमीशन की रिपोर्ट पर तकरीबन 10 घंटे तक जारी रही बहस के बाद आज पीर की अलग सुबह ये ऐलान कर दिया। आज माह सितंबर के आगाज से एक अच्छी खबर सामने आई है और LPG गैस सिलेंडर सस्ता हो गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत में 51 रुपये 50 पैसे तक की कमी की है। ताहम इस बार भी 19 किलो कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है। ताज़ा तरीन कटौती के बाद अब दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत कम होकर 1580 रुपये पर आ गई है। ताहम 14 किलो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है और वो मुस्तहकम है। शहरियों का मानना है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में कमी करते हुए ताजिरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आम आवाम जो 14 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करती है, इसमें कोई कटौती नहीं की जा रही है। हुकूमत आम आवाम की है या फिर ताजिरों की? नाज़रीन, अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मुल्क की दारकूमत दिल्ली में दरिया जमुना की सतह आज पीर की सुबह खतरे के निशान को अबूर कर गई। शहर में वार्निंग का निशान 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। लोगों को 206 मीटर की सतह पर मुंतकिल करना शुरू किया जाता है। दिल्ली में गुज़श्ता चंद दिनों से मुसलसल हो रही शदीद बारिश की वजह से जमुना की सतह 205.33 मीटर से ऊपर है और इसमें इजाफा हो रहा है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने नई दिल्ली में आज से 2 सितंबर तक आम तौर पर आसमान में बादल और दरमियानी बारिश की पेशकशी की है। 3 सितंबर के लिए गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 4 और 5 सितंबर के लिए बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की पेशगोई जारी की गई है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के तमिलनाडु के 2 रोजा दौरे से कबल चेन्नई सिटी पुलिस ने आज पीर को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर शहर भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी का हुक्म जारी कर दिया है। सदर जमहूरिया अपने सरकारी प्रोग्राम के तहत मंगल को चेन्नई पहुंचने वाली है। वो नंदमिकम ट्रेड सेंटर में सिटी यूनियन बैंक की 120वीं सालगिरह की तकरीब में मेहमान खुसूसी रहेगी। इस तकरीब में मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहेंगी। प्रोग्राम के बाद सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू गंडी में राजभवन जाएंगी, जहां वो रात क़याम करेंगे। 4 जुम्मे की सुबह सदर जमहूरिया चेन्नई से तिरुचिरापल्ली के लिए प्रवास करेंगी। वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए तिरुवारूर जिले के नेलकोडी जाएंगी ताकि तमिलनाडु की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत कर सके। वोटर अधिकारी यात्रा की गूंज अब पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देने लगी है। इस अहम मसले पर मुख्तलिफ सूबे के बड़े लीडरों का भी साथ मिल रहा है। पटना में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव का राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संजय यादव, कानून साज काउंसिल के रुकन विवुत, राष्ट्रीय जनता दल के कौमी चीफ जनरल सेक्रेटरी कारी सोहेब और रमीज खान ने पुरजोश इस्तकबाल किया। इस मौके पर सीनियर लीडरों के साथ गुफ्तगू में बिहार के अवाम को पैगाम देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमने BJP को धूल चटा दी, अब आप लोगों की बारी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार बिहार में नौजवान मुस्तकबिल और रोजगार के लिए वोट देंगे। अब BJP को बाहर जाना होगा, नौजवानों को नहीं। तेजस्वी यादव की कारकर्दगी को सराहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी ने पहले भी रिकॉर्ड तादाद में नौकरियां दी थी और अवाम को यकीन है कि वो दोबारा आकर रोजगार फराहम करेंगे। आसाम जातीय परिषद ने तस्दीक की है कि समाजी कारकुन और मनसूबाबंदी कमीशन की साबिक रुकन सैयदा सैयदीन हमीद के खिलाफ आसाम में 16 FIR दर्ज की गई है। ये शिकायत रियासत के 16 अजला से आई है। मीडिया से बात करते हुए AGP के तर्जुमान जियाउर रहमान ने बताया कि सैयदा सैयदीन हमीद के खिलाफ आसाम के 16 अजला में FIR दर्ज की गई। हम इनके आसाम मुखालिफ और फिरके वाराना बयानात पर इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इनके कारकुनान मुख्तलिफ थानों में शिकायत दर्ज करने का सिलसिला जारी रखेंगे। सैयदा हमीद ने 24 अगस्त को गुवाहाटी में एक तकरीब में कहा था कि अगर बांग्लादेशी आसाम में रहते हैं तो क्या मसला है। इनके इस बयान ने इलाकाई ग्रुपों के दरमियान तनाज़े को जन्म दिया था, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वो आसामी शिनाख्त की तौहीन कर रही है और फिरका वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रही है। AGP ने पुलिस से मुतालबा किया कि अमन व अमान के
خلاف جرم سے متعلق دفعہ 195 دفعہ 353 عوامی فساد پھیلانے کے ارادے سے دیے گئے بیانات اور حد تک عزت کے لیے دفعہ 356 اور تعزیرات ہند کی دیگر دفعات کے تحت پولیس کارروائی کرے۔ ترنمول کانگریس کی لیڈر مہوا مترا کے ذریعے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف متنازع تبصرے پر زوردار ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ بی جے پی نے اس کی شدید مذمت کی اور چھتیس گڑھ میں ان کے خلاف FIR درج کرائی گئی۔ مہوا مترا نے ملک کے اندر در اندازی روکنے میں ناکامی کے لیے امت شاہ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا سر میز پر رکھ دیا جانا چاہیے۔ حالانکہ انہوں نے اپنے اس بیان پر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ بنگالی زبان میں انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ محض ایک ضرب تھا، اس کا کوئی لغوی معنی نہیں، لیکن اس کے باوجود بی جے پی لیڈران مہوا مترا کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز اور اس کے ذمہ داران خصوصاً ڈاکٹر محمد منظور عالم قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایسے حساس و سنجیدہ موضوع پر اتنی جامع اور دستاویزی کتاب شائع کی اور مدارس کے ذمہ داران کو ہی نہیں حکومت اور مسئلے کے دوسرے فریقوں کو بھی دعوت فکر دی ہے۔ مدرسوں اور اس کے نصاب کے مسئلے میں قصہ جدید و قدیم دلیل کم نظری ہے۔ ان خیالات کا اظہار معروف اسلامی اسکالر پروفیسر اختر الواسع نے IOS کی مجلس میں گفتگو میں کیا۔ وہ مدرسے اسلامیہ اور نصاب تعلیم کے موضوع پر مذاکرے کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مدرسوں نے وہ کام کیے ہیں جو سرکاریں بھی نہیں کر سکی۔ ایک تو مدرسوں نے تعلیم کو عام کیا، دوسرے غریبوں میں تعلیم کا کام کیا۔ جو وعدہ ہماری حکومت نے 1950 میں کیا تھا وہ 2010 میں پورا کیا، لیکن مدرسے یہ کام ہمیشہ سے کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام میں انضمام حیدرآباد کا تذکرہ کرتے ہوئے نظام دکن اور رضاکاروں کو ظالم قرار دیا اور کہا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ریاست دکن حیدرآباد کی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی تھی اور ہندوستانیوں کو ریاست دکن میں ترنگا لہرانے اور وندے ماترم کہنے پر قتل کیا جانے لگا تھا۔ مودی نے سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد کے بگڑتے حالات کو دیکھنے کے بعد سردار پٹیل نے حکومت کو آپریشن پولو کے لیے آمادہ کیا اور سردار پٹیل کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا ہی نتیجہ تھا کہ شہر حیدرآباد کے انضمام کو یقینی بنایا جا سکا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ سردار پٹیل کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں ہندوستانی افواج نے نظام دکن کی ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کو یقینی بناتے ہوئے انضمام حیدرآباد کو یقینی بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ انضمام حیدرآباد کے دوران اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں کو بھی وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے نظام دکن کے خلاف جدوجہد کی تھی۔ شہر حیدرآباد میں 17 ستمبر کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے یوم انضمام حیدرآباد کا پریڈ گراؤنڈ میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں مرکزی وزیر کوئلہ و کانکنی کشن ریڈی نے بتایا کہ 17 ستمبر کو منعقد ہونے والے اس تقریب میں مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کی من کی بات پروگرام میں انضمام حیدرآباد کے تذکرہ اور سردار پٹیل کی خدمت کے تذکرے پر کہا کہ بی جے پی ہندوستان کی آزادی اور اس کے بعد سپٹمبر 1948 میں انضمام حیدرآباد کے موقع پر تقاریب منعقد کرتی ہے۔ ناظرین، وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے نظام دکن کو نشانہ بنانے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مودی سچ بول رہے ہیں؟ اپنے خیالات کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ تلنگانہ اسمبلی نے ریاست میں پنچایت راج اداروں کے انتخابات کے دوران تحفظات کی حد میں اضافے کے لیے کلیدی بلوں کی منظوری کے ساتھ راہ ہموار کر دی۔ تلنگانہ اسمبلی میں بلدی قوانین ترمیمی بل اور پنچایت راج قوانین بل پیش کر کے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں ریاست میں تحفظات کی حد ختم ہو گئی۔ اسمبلی میں BC تحفظات میں اضافے کے معاملے میں برسر اقتدار جماعت و اپوزیشن کے درمیان گرما گرم مباحث اور الزام تراشیوں کے دوران منظور بل کے بعد اب تلنگانہ میں تحفظات پر عائد کی گئی 50% کی حد ختم ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں 2 سپٹمبر تا 6 سپٹمبر مسلسل بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق ان ایام میں خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کے سبب بیشتر اضلاع میں موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ خانگی ماہرین نے جو پیش قیاسی کی ہے اس کے مطابق شمالی تلنگانہ کے اضلاع میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور ماہ سپٹمبر کے تیسرے ہفتے تک یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ماہ سپٹمبر میں شدید تباہ کن بارشوں ہونے کا امکان ہے۔ ماہ اگست کے اواخر میں بارشوں کے سبب کئی اضلاع بالخصوص کاماریڈی و میدک کے علاوہ سنگاریڈی میں تباہی دیکھی گئی اور اب بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صفائی کا عمل جاری ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق ان اضلاع میں آئندہ چند دنوں میں دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا جو 4 دن جاری رہے گا۔ ماہرین کے مطابق تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کے دوران حیدرآباد اور سکندرآباد کے کئی مقامات پر موسلا دھار بارش کے امکانات ہیں، جبکہ شہر حیدرآباد کے لیے ریڈ الرٹ جاری نہیں کیا گیا ہے بلکہ بیشتر اضلاع کے لیے اورنج الرٹ اور بعض اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حیدرآباد سکندرآباد کے علاوہ مضافاتی علاقوں اور نواحی علاقوں میں بھی آئندہ دنوں شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو تعلیمی اور معاشی طور پر مستحکم ہونا وقت کا اہم تقاضا ہے اور اس کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ سفر کون سا بھی ہو، منزل پر نظر رکھنا اور ٹارگٹ پر نگاہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو حال اور مستقبل کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔
روزنامہ سیاست مسلمانوں کو ہر شعبے یعنی تعلیم اور روزگار میں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہر ممکنہ مدد اور منزل تک پہنچانے کے لیے تعاون کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد سے سبھی کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ سال 2030 تک 1 لاکھ مسلمانوں یعنی 25,000 خاندانوں کو سطح غربت سے اوپر لانا میرا ٹارگٹ ہے۔ ان خیالات کا اظہار جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر، روزنامہ سیاست نے جگتیال کے روبی فنکشن ہال میں منعقدہ تقریب تقسیم ملت ایوارڈز میں بحیثیت مہمان خصوصی جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ اس پروگرام کا انعقاد امارت ملت اسلامیہ ایجوکیشن کمیٹی جگتیال کی جانب سے شہر جگتیال کی 10ویں جماعت سے انٹر، ڈگری، پی جی، نیٹ، LLB، LLM اور میڈیسن میں کامیاب طلباء و طالبات اور حفاظ اکرام میں ملت ایوارڈز کی تقسیم کے مقصد سے منعقد کیا گیا۔ مہمان خصوصی جناب عامر علی خان اور سابقہ ریاستی وزیر ٹی جیون ریڈی اور صدر ملت اسلامیہ عبدالباری، سرپرست اعلیٰ مسیح الدین افسر تعلیمی کمیٹی صدر محمد منیم الدین اور دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ بحران کے دوران اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں اور سال 2029 میں ہندوستان کے سب سے کم عمر قومی قائد راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنانے کے عزم کو پورا کریں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ 2026 کے کیرالہ اسمبلی انتخابات 2029 میں ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ کیرالہ کے الپوا میں منعقدہ MP میرٹ ایوارڈ 2025 پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ BJP نوجوانوں کے حقوق چھین رہی ہے اور کانگریس ان کے دستوری حقوق کی حفاظت کے لیے لڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں۔ میں نوجوان طاقت پر پختہ یقین رکھتا ہوں اور ان کی جدوجہد ملک میں تبدیلی لائے گی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ کانگریس کے پاس نہ تو دولت کی طاقت ہے اور نہ ہی میڈیا کا سہارا، لیکن 2029 کے لوک سبھا انتخابات 2 سیاسی طاقتوں کے درمیان بڑی لڑائی ہوگی، جن میں نوجوان کو جمہوریت کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ تلنگانہ اسمبلی میں کالیشورم پروجیکٹ اور اس میں ہوئی مبینہ بدعنوانیوں پر پیش کی گئی BC گھوش کمیشن رپورٹ پر گرما گرم بحث ہوئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی جانب سے حکومت سے سخت سوالات کیے گئے۔ اکبر الدین اویسی اپنی تقریر میں حکومت سے نقطہ بہ نقطہ سوالات کر رہے تھے۔ سرکاری بینچز میں انتہائی تجسس اور بے چینی دیکھی گئی۔ خود چیف منسٹر بھی جو بڑی توجہ سے اکبر الدین اویسی کی تقریر سن رہے تھے، ایک موقع پر مداخلت کے لیے مجبور ہو گئے اور انہوں نے اکبر سے درخواست کی کہ اکبر آپ ہم کو گالیاں نہ دیں بلکہ تجاویز پیش کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا کہ وہ صرف ایوان میں حقائق پیش کر رہے ہیں۔ اس مسئلے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی اور مجلس کے فلور لیڈر اکبر اویسی کے مابین کافی دیر تک دلچسپ نوک جھوک دیکھنے میں آئی۔ ریونت ریڈی نے سابق BRS حکومت کو منصوبے میں بڑی بدعنوانیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اکبر اویسی نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ کانگریس حکومت کے بیانات اور سرکاری رپورٹوں میں تضاد ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اتم کمار ریڈی نے چیوڑلہ پروجیکٹ پر مختلف اعداد و شمار پیش کیے۔ CAG رپورٹ کے مطابق اصل خرچ 878 کروڑ روپے رہا۔ اسمبلی میں پیش کردہ ڈیمانڈز کی کتاب میں لکھا ہے کہ کالیشورم سے 19,63,000 ایکڑ زمین سیراب ہوئی تھی۔ وزیر کا دعویٰ ہے کہ ایک انچ زمین بھی سیراب نہیں ہوئی۔ اکبر الدین اویسی نے سوال کیا کہ کیا حکومت اس منصوبے کو ختم کرنے والی ہے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مسعود موقع پر بطور یوم امن ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد بتاریخ 12 ربیع اول 5 سپٹمبر 2025 بروز جمعہ بوقت صبح 10 بجے تا شام 8 بجے بمقام آستانہ حضرت پیر جی قبلہ ابو العلائی رحمۃ اللہ علیہ روبرو بس سٹینڈ چارمینار پنچ محلہ حیدرآباد میں زیر سرپرستی مولانا سید شاہ عثمان محی الدین قادری ابو العلائی المعروف علی پاشا سجادہ نشین و متولی آستان عالیہ و ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمل میں آ رہی ہے۔ اس کیمپ میں عطیہ کیا جانے والا خون تھیلیسیما سے متاثرہ کم سن بچوں کو مفت فراہم کیا جائے گا۔ تمام بالغ و صحت مند افراد سے بلا لحاظ مذہب و ملت اس کار خیر میں خون کا عطیہ دینے کی خواہش کی گئی ہے تاکہ تھیلیسیما سے متاثرہ قیمتی کم سن زندگیوں کا تحفظ ہو سکے۔ تلنگانہ کابینہ نے گورنر کوٹے کے تحت رکن قانون ساز کونسل کے لیے محمد اظہر الدین کے نام کو خطیت دینا دراصل مسلمانوں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ ان خیالات کا اظہار ترجمان مجلس بچاؤ تحریک محمد امجد اللہ خان خالد نے صحافت کو جاری کردہ بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد اظہر الدین جو سابق میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ بھی رہ چکے ہیں اور حالیہ اسمبلی انتخابات میں جبلی ہلز اسمبلی سے بھی مقابلہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی منصوبہ بند سازش کے ذریعے حلقہ اسمبلی جبلی ہلز سے کسی غیر مسلم امیدوار کو کامیاب کرنے کے خواہاں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جبلی ہلز اسمبلی میں غیر مسلم امیدوار نہ صرف کانگریس پارٹی سے امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے بلکہ وہ کامیابی بھی حاصل کریں۔ چنانچہ اسی منصوبے کے پیش نظر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تلنگانہ کابینہ میں گورنر کوٹے کے تحت اظہر الدین اور پروفیسر کوڈنڈارام کو نامزد کرنے کے فیصلے لیے، جبکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ حال ہی میں سپریم کورٹ نے گورنر کوٹے کے تحت کوڈنڈارام اور صحافی جناب عامر علی خان کی تقرری منسوخ کی تھی۔ چنانچہ اس پس منظر میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے منصوبے کے تحت عامر علی خان کے بجائے
मोहम्मद अजहरुद्दीन को MLC के लिए नामजद करते हुए जुबली हिल्स हल्के से गैर मुस्लिम उम्मीदवार के लिए राह हमवार की। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने नापाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए वो खुद अपने हवारियों के जरिए एक रिट पिटीशन कोर्ट में दाखिल करवाते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी कानून साज कौंसिल से बर्खास्त करने की हिकमत अमली अंजाम देंगे। चुनांचे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो मुसलमानों को हुकूमत में शराकत दारी से दूर रखने के ख्वाह हैं, इसमें यकीनन वो कामयाब भी हो जाएंगे। देखा जाए तो वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी मरकजी हुकूमत यानी मोदी के नक्श कदम पर चल रहे हैं। देखा जाए तो मोदी हुकूमत में भी मरकजी वजारतों में एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है और तेलंगाना में भी यही हाल है। नारे इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तरजीह दी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ पाइथन की मांग में भी इजाफा देखा जा रहा है। इसी को देखते हुए इदारे सियासत ने कौम व मिल्लत के नौजवानों के लिए पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज का आगाज अमल में लाया है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर का गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में 2 सितंबर बरोज़ मंगल शाम 4 बजे से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्री बूट कैंप का आगाज अमल में लाया जा रहा है। ये फ्री बूट कैंप इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में मुनक़िद किया जाएगा। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इदारे की जानिब से चलाए जा रहे कोर्सेज में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जाएगा। मुकम्मल कोर्स 45 दिन का रहेगा। मंगल शाम 4 बजे इसका फ्री बूट कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करें। इदारे की जानिब से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के साथ साथ मुलाजमतों के लिए भी रहनुमाई की जा रही है।